آپ میں سے کس کا اپنا اپنا گھر ہے؟ اپنا گھر کتنے لوگوں نے وہ گھر بنتے ہوئے دیکھا ہے اپنا، کہ ان کے سامنے بنا تھا؟ جب وہ گھر بنا تھا تو سب سے پہلے کیا ہوا تھا؟ 2 بجے تک آپ کہہ رہے تھے نا؟ جب وہ گھر بنا تھا تو سب سے پہلے کیا بنایا گیا تھا؟ بنیادوں سے بھی پہلے نقشہ بنایا گیا تھا، اور نقشے سے بھی پہلے سوچا گیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے آپ نے ان ویڈیوز میں یہ بات نہ سنی ہو، یہ سمجھیں آپ کا ہوم ورک ہے، اور ہوم ورک وہ ہوتا ہے جو اسی دن کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے بچوں کی تربیت، اب آپ نے یہ ساری ماں کو بتانی ہے بات، ہم نے کبھی گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ بچوں کی تربیت کے بارے میں کبھی بیٹھ کر بات نہیں کی۔ اگر آپ یہ کورس بھی سیکھ لیں گے تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، میں نے بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو میں نے پیار سے سمجھانا ہے، اچھا میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اچھا میں نے جو ہے اس کے ساتھ اس کو نیچر سے قریب کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ ذکر کرنا ہے کہ موت کیا ہوتی ہے، اللہ کا ذکر، یعنی سب جو باتیں آپ نے سیکھی ہوئی ہیں۔ جو بات میں آپ کو نہیں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اور یہ بات میں نے بعد میں سیکھی ہے، گھر کے اندر میاں بیوی، اور اگر یہ تو مسٹ ہے، اور اگر دادا دادی اور بڑی بہن بڑا بھائی چچا تایا وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ 1 گھنٹہ نکالنا ضروری ہے کہ آؤ بیٹھیں اور بچوں کے بارے میں فیصلہ کریں کہ اگلے ہفتے ہم نے ان کی تربیت کے سلسلے میں کیا کیا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے خامند کے ساتھ بیٹھنا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ یہ کچھ باتیں مجھے پتہ چلی ہیں، آپ کو پہلے پتہ ہوگی، تو تاکہ اس کی وہ جو ایک مردانہ وہ جو ہے نا، مردوں کے بھی ہوتا ہے نا بڑا، اس کو یہ کون ہوتی ہے، تو آپ نے محبت کے ساتھ پیار سے، تو ہم بیٹھ کے ذرا بچے کا پلان کر لیں کہ اگلے ہفتے ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ یہ کام ہمارا ہوم ورک ہے آج سے۔ آج ہفتہ ہے، اتوار ہے، ہر اتوار کا آپ دن رکھ لیں مثال کے طور پر، اگر کوئی مجبوری ہے تو چلو سوموار رکھ لیں، اس کے بارے میں غور کرنا شروع کریں کہ بچوں کی تربیت کے لیے پھر ہمیں غلطیاں پتہ لگیں گی کہ کیا ہے۔ بس ایک پہلی بات یہ تھی۔ دوسرا، میں آپ کو وہ ٹائم لائن کے بارے میں 15-20 منٹ میں بتاتا ہوں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تقریباً 3 مہینے کی پریگننسی کے بعد سے اس کے ریسیپٹرز شروع ہو جاتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ مشین بتا دیتی ہے نا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا۔ الٹرا ساؤنڈ مشین کو لگا کے بچے کے پورے 3D امیج کو کمپیوٹر پہ دکھایا گیا اور کہا گیا کہ خامند بیوی کے ساتھ زور سے بات کرے یا ماں چیخے، تو جو ہی ماں چیخی یا باپ نے کچھ بدتمیزی سے زور سے بات کی تو بچے کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہو گیا، بچے کی موومنٹ، پروٹیکٹیو موومنٹ، یہ ہوتی ہے نا فلیکشن موومنٹ، یہ پروٹیکٹیو موومنٹ ہو گئی، یعنی وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ 3 مہینے کی پریگننسی کے دوران آپ کیا کھاتی ہیں، کیا پہنتی ہیں، کیا باتیں کرتی ہیں، کیا سنتی ہیں، لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، واک کرتی ہیں، ان سب کا ایفیکٹ بچے پر شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کی پہلی آنکھ جب کھولتا ہے تو اس کی سلیٹ کے اوپر بس تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سے پہلے 36 مہینے، اور ہمارے ہاں تھوڑا سا 36 سے زیادہ کر لیں، ویسٹ میں تو 36 کہتے ہیں نا جی، وہ کیونکہ وہاں ایکسپوجر ذرا زیادہ ہے، لیکن آپ 5 سال سمجھ لیں، اور اس میں سے پہلے 3 سال خاص طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں نا ایک کلوز سرکٹ ٹی وی لگ گیا ہے۔ ہوتا ہے نا کلوز سرکٹ، مجرموں کو پکڑتے ہیں نا کہ بھئی بندہ کون آیا تھا، کون گیا تھا، مگر وہ جو کلوز سرکٹ ٹی وی ہے نا، وہ آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے، اور اس کی اسٹرینتھ اتنی ہے، اس کے فنکشن اتنے ہیں کہ وہ آپ کے آنے جانے، بولنے، دیکھنے، اس کو تو ریکارڈ کرتا ہی ہے، مگر آپ کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو بھی ریکارڈ کر لیتا ہے۔ آپ کا وسوسہ، آپ کا خوف، آپ کی انزائٹی، اس کا جو پیٹرن بنتا ہے بچہ اس کو بھی ریکارڈ کر لیتا ہے، اور پہلے 5 سال کے پیریڈ کے اندر وہ ریکارڈنگ کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ بات بہت ہو گئی ہے، کہ اس دوران میں آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کے گھر میں ایک کلوز سرکٹ ٹی وی اور ایک ریکارڈنگ مشین پڑی ہوئی ہے،
لہذا آپ نے جو بات منہ سے نکالنی ہے، جو بات آپ نے ہاتھ سے کرنی ہے، جس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کو آپ سوچ سمجھ کے کیجیے. اور اگلا درجہ یہ ہے کہ ذرا دل کو بھی تھام کے رکھیے، اپنے دل کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھیے. اس کی ساری تفصیلات آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں. یہ اس پیریڈ کے دوران تربیت کا یہ نظام ہے، بس سمپل جو آپ کرتے جائیں گے. لہٰذا آپ کا کیا خیال ہے آپ کے اچھے بچے میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ وہ صحت مند ہو، وہ صبح جلدی اٹھتا ہو، وہ ہیلدی خوراک کھاتا ہو، وہ ورزش کرتا ہو، وہ نیند پوری کرتا ہو. ٹھیک ہے، فزیکل باتیں ہوئی. وہ ذہین ہو، وہ عقل مند ہو، وہ لڑتا جھگڑتا نہ ہو، وہ بہت جذباتی ہو کہ غصے والا نہ ہو جائے، وہ چوری نہ کرتا ہو، وہ بڑوں کی عزت کرتا ہو، وہ چھوٹوں کا احترام کرتا ہو. اس کے اندر بیسک مذہبی اللہ تعالیٰ سے تعارف اور اللہ کے لائے ہوئے دین سے اس کے اندر ایک تعارف ہو. وہ پڑھائی میں بہت اچھا ہو، اس کو پڑھنے کا شوق ہو. یہ چاہتی ہیں نا؟ تو پہلے 5 سال کے اندر جو آپ چاہتی ہیں وہ آپ کرنے لگ جائیں، اور گھر کے اندر اس کو ایک محبوب ایکٹیویٹی کے طور پر کرنا شروع کر دیں، بچہ وہ کرنے لگ جائے گا. سمپل اصول یہ ہے. ایک مثال دے کے میں آگے جاتا ہوں. آج ہم سارے لوگ گھر میں جھاڑو دیں گے. ابا جی کہیں اچھا میں بھی اٹھتا ہوں. ابا جی نے بھی جھاڑو پکڑا، امی نے بھی، دادا نے کہا لو بھائی میں بھی صفائی کرتا ہوں. انہوں نے کہا دادا جی آپ بیٹھیں. ارے بھائی جب سب کر رہے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں. سر او جی صفائی کر رہے ہیں، خوشی خوشی. اب بچے کے لیے یہ گھر کے اندر جھاڑو دینا ایک محبوب ایکٹیویٹی ہوگی، اور یہ بچہ کبھی بھی اپنے کمرے کو گندا نہیں رکھے گا. جو چیز آپ 5 سال میں سکھانا چاہتے ہیں اس کا خود نمونہ بنے اور اس کو ایک محبوب ایکٹیویٹی کے طور پہ رائج کر دیں. بس یہ 5 سال کی پوری ہو گئی. اور 5 سال میں 2 کام نہیں کرنے کے، یہ آپ کو معلوم ہی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کون کون سے 2 کام ہیں؟ میں نے ذکر کیا اس میں. پہلا کام یہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں بچے کو سٹریس میں نہیں رکھنا. بچے میں سٹریس کو برداشت کرنے کا پرزہ ہی نہیں ہوتا. میں مار کٹائی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو جرم ہے، وہ تو جرم عظیم ہے. میں ڈانٹنے کو بھی نہیں کہہ رہا. یہ بھی تمہارے نمبر کیوں نہیں آتے؟ اٹھو، ہر دفعہ قمیض خراب کر دیتے ہو. سارا کھانا کھا، تمیز نہیں تمہیں، تم سارا اوپر گرا دیا. جب دیکھو تم سارا اوپر گرا دیتے ہو. آپ کو یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہوگی، مگر بچے کے پاس اس بات کو بھی ہینڈل کرنے کا سٹریس نہیں ہے. اور جس بچے کو کنٹینیو سٹریس میں رکھا جائے، مثلا ابا بھی ڈانٹ رہا ہے، ماں بھی ڈانٹ رہی ہے، گھر کے اندر تم وہی نکمے ہیں، تمہیں تو ڈانٹ رہی ہے. اب اس بچے کے پاس صرف ایک حل رہ جاتا ہے کہ وہ بچہ ایک چیز سیکھ لیتا ہے جس کا نام ہے جھوٹ. کیونکہ وہ آپ کے معیار پر پورا اتر نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو وہ پھر آپ کے معیار پہ پورا اترنے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسرا سٹیپ ہے چوری. پھر وہ چوری کرنا شروع کرتا ہے. تو سٹریس میں نہیں رکھنا آپ نے بالکل. اچھا پھر آپ کہیں میری بہن آئی گھر میں، بچے نے اٹھ کے گلاس کا پانی اس کے اوپر ڈال دیا، اس کے کندھے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، تھوکنا شروع کر دیا. آپ کہتے ہیں وہ رکھنا نہیں ہے. فرض کریں یہ دونوں بھائی ساتھ بیٹھے ہیں، میرے دونوں چھوٹے بھائیوں کی طرح، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ان کا کسی بات پہ تنازع ہو جاتا ہے اور یہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہے. یہ آگے سے کیا کریں گے؟ ان کو یہ کہیں گے بھائی جان بیٹھو، مجھے سمجھاؤ یہ آپ نے کیوں کیا. تو یہی آپ بچے کے ساتھ کریں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو شترے بے مہار ہونے دیں، اس کے بیٹھ کر لائک این ایڈلٹ آرگو کریں کہ بیٹا ایک بتاؤ، جب تم وہ آنٹی آئی تھیں تم ان کے سر پر بیٹھ گئے تھے، تم نے اوپر گلاس گرا دیا تھا، تمہارے ذہن میں کیا تھا؟ تمہارے خیال میں آنٹی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ یہ صبر آزما کام ہے. ہو سکتا ہے پہلے تو بچہ کچھ بھی ایسے کر کے بیٹھا رہے، کوئی بات نہیں. یہ نہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے تو کہ فوراً بچہ کہے گا ہاں امی مجھے بہت برا لگا، آئندہ میں نہیں کروں گا. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ کہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر وائی ڈیولپ ہو جائے گا. تو یہ پہلا کام نہیں کرنا سٹریس. دوسرا کام یہ نہیں کرنا کہ 2 کام بتا دیا نا میں نے آپ کو. ایک سٹریس نہیں کرنی، اور ایک یہ ہے کہ بچے کے اندر صحیح غلط، حق حلال، ایمانداری نام بے ایمانی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. صرف لویبل اور نان لویبل کا کانسیپٹ ہوتا ہے. جس کو آپ حلال سمجھتے ہیں، جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، اس کو لویبل ایکٹیویٹی بنا دیں تو بچے کے لیے وہ حلال بن جاتی ہے. تو یہ ہو گئے پہلے 5 سال. 5 سال سے لے کر 5 سے 7 سال سب سمجھ لیں آپ. 5 سال کے بعد سپیڈ ذرا کم ہو جاتی ہے، آئیڈیا فکس ہو جاتے ہیں. 7 سال سے لے کر 13 سال
یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس پیریڈ میں آپ نے اپنے پیرنٹنگ سٹائل کو چینج کر دینا ہے. اور وہ چینج پیرنٹنگ سٹائل کا یہ ہے کہ اب آپ بچے کے اندر موریلٹی صحیح غلط پیدا کرنی ہے. اگر آپ نے پہلے 7 سال میں وائی والی بات کو ہمیشہ ہر سوال میں بچوں کا کیوں، امی میں نے بھنڈی نہیں کھانی، کیوں، اینڈ میں چاہے آپ نے اس کی بات مان کے اس نے بھنڈی نہیں کھائی لیکن کیوں ضرور کہنا ہے. اور بچے کو اگر آپ نے 7 سال کی عمر تک کیوں کی عادت ڈال دی اور کیوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ڈال دیا، جس کا نام کریٹیوٹی ہے، تو امید ہے کہ 7 سال کے بعد جو میں کرنے کہنے کو جا رہا ہوں وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ ہے ڈسپلن. 2 کام نہ کرنے کے میں نے بتا دیے 7 سال کی عمر میں، اور 7 سال سے 13 سال تک جو کرنے کا کام ہے وہ ڈسپلن. اب بچے کے اندر ترتیب ہونی چاہیے. اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اپنا بستر خود صاف کرنا ہے، اپنا یہ کرنا ہے، اور اس کا رول ماڈل ابا امی خود ہے. یعنی ابا امی جو ہے نا وہ کیلا کھا کے نیچے پھینک دیتے، اسے کہتے ہیں ڈسٹ بن میں کیوں نہیں پھینکتے. تو اگلے 7 سے 13 سال تک گھر میں ایک ڈسپلن ہوگا. اسی ڈسپلن کی وجہ سے وہ اپنا ہوم ورک خود کرے گا، اس کی وجہ سے اس کے نمبر ٹھیک آئیں گے، اس کے اندر اخلاقیات اچھی ڈیولپ ہوگی. اور جو کام نہیں کرنے کا ہے، 2 کام نہیں کرنے کے. ایک کام جو نہیں کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے سوال کے کسی بھی سوال کو رد نہیں کرنا، چاہے وہ جتنا اہمکانہ سوال ہو. اور بچہ جو بھی سوال پوچھے اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا، میں نے یہ ٹیکنیک دوستوں کو بتائی ہے، اپنے گھر میں بھی کوشش کی ہے. اپنے اس میں جو میرے بیٹے کا گھر ہے، تو ایک وائٹ بورڈ بنا لیں، ایک گھر میں لگا لیں. بچے نے جو بھی سوال پوچھا ہے نا آپ اس وائٹ بورڈ پہ لکھ دیں اور کہیں بیٹا مجھے تو نہیں آتا اس کا جواب، ابا جی شام کو آئیں گے ان سے پوچھیں گے، تم بھی تلاش کرنے کی کوشش کرو. تو جس کو پہلے پتہ لگ جائے نا، دیکھیں یہ 7 سال سے زیادہ عمر کا بچہ ہے، وہ پھر ہمیں بتا دے اور پھر سوال کو ہم مٹا دیں گے. فرض کریں بچہ یہ کہتا ہے، یہ بات سچی بات ہے کہ مجھے ایک خاتون نے کہا تھا یہ بات، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات پہ میں نے عمل کیا، میں نے کہا بچے جو مرضی سوال پوچھو. تو میرا بچے چھوٹی بچی آ کے کہنے کی امی اللہ میاں کی امی کون ہے؟ میں نے کہا پھر کہتا وہ ہمارے جو سسر تھے تو بہت ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا تم 2-4 لفظیں پڑھ کے تم بچوں کی خراب کرتے، 2 لگاؤ اس کے منہ کے اوپر. اور وہ دادی تیار بھی ہو گئی چپیڑ لگانے کو بچی کے منہ پر. میں عرض کروں بچے کے اندر یہ سوال بڑا جینوئنلی رائز کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ ساری زندگی آپ کے گھر کے بورڈ کے اوپر وہ سوال ویسے ہی لکھا رہے، اس کا جواب نہ ہو، لیکن بورڈ پہ لکھ دیں اللہ میاں کی امی کون ہے. آپ اس کا جواب آپ پوچھیں بیٹا، جواب بورڈ میں سوال نظر آ رہا ہے، بیٹا میں نے بڑی کوشش کی مجھے تو جواب نہیں ملا، ابو بیٹا مجھے تو جواب نہیں ملا. ایک وقت آئے گا جب بچہ خود کہے گا میں تو خود سمجھا ہے اللہ پاک کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی تو کوئی بیٹی نہیں ہے، اللہ کو تو کسی نہیں پیدا، لم یلد ولم یولد. پہلے نہیں اس کو ٹھوس دینا جواب. ہو سکتا ہے 5 سال وہ لکھا ہوا رہے اور 5 سال بچہ خود آ کے مٹا دے اور آ کے کہے مجھے سمجھ میں آ گیا اس کا جواب کیا. تو یہ نہیں کرنا، سوال کے جواب کو یہ کرنا. اور تیسری بات یہ ہے بچہ غلطی کرے گا. ٹین ایج کے اندر بچے میں ایک دفعہ چوری کی عادت پڑتی ہے. مجھے نہیں پتا، آپ خود دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کبھی کبھی امی کے بٹوے سے آپ چیزیں نکالتی ہوں گی. لڑکے تو کرتے ہیں، یہ لڑکوں کے لیے آسان ہوتا تھا کہ اب تو وہ آن لائن کرتے نا کہ سودا لینے جاتے تھے نا تو امی کے پیسوں میں سے کچھ رکھ لیتے تھے مطلب گھر آ کے امی نے کون سا کوئی رسید مانگنی ہوتی تھی. تو یہ لڑکے تقریباً سارے کرتے ہیں اور لڑکیاں بھی چوری کرتی ہیں. ایک فیز آتی ہے جس میں یہ بڑی خطرناک چوری نہیں ہے. اس طرح بچیوں کے ہارمونز زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ چینج ہوتی ہیں، آپ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں. اس دوران میں ایک اصول یاد رکھیے، آپ نے بچے کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں ٹوٹنے دینا. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ لگ گیا آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہے، اللہ کرے گا ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ نے سگریٹ پیتا ہے اور چپ کر کے پیتا ہے، آپ نے اس سگریٹ کی بنیاد پر اپنے بیٹے کے ساتھ تعلق نہیں خراب کرنا. پھر امکان ہے کہ وہ سگریٹ پینا چھوڑ دے گا. اگر آپ نے تعلق خراب کرنے کے بعد کہا سگریٹ کیوں پیتے ہو، اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ وہ انشاءاللہ العزیز اب سگریٹ پیے گا اور انشاءاللہ العزیز آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دے گا تو اس کا تعلق نہیں توڑنا. یہ دوسری بات، یعنی یہ دوسری بات ہے نہ کرنے کی. اور جو آخری یہ تیسری پیرنٹنگ کی فیز ہے، یہ پیرنٹنگ کی فیز میں اگر ہم نے 13 سال تک اپنے بچے کی تربیت اس طریقے سے میں تصور میں لے کے آئیے، ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے گھر میں دیکھا کہ گھر کے تمام لوگ
صبح صبح اٹھتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، دادا ابو امبو مسجد میں جاتے ہیں، امی اتنی دیر میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتی ہیں، پھر ہمیں اٹھاتی ہیں جب ہم چھوٹے تھے، پھر ہمیں بھی نماز پڑھاتی ہیں، پھر ناشتہ تیار کرتے ہیں، ہم ناشتے پہ سارے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، شام کو ہم بیٹھ کے پودوں کو پانی دیتے ہیں، پھر ہم فٹ بال کھیلنے جاتے ہیں، کبھی کبھی ابا جی بھی فٹ بال کھیلتے ہیں. یعنی اس طرح سے اس نے سارا. بیچ میں نے یہ بونگی ماری تھی تو امی نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، میں ایک دفعہ فیل ہو گیا تھا تو امی نے کہا بیٹا ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیوں فیل ہوئے، لیکن تم پریشان نہ ہونا، فیل ہونے کا مطلب ہے تمہیں ایک اور چانس مل گیا. میری امی نے مجھے یہ کہا تھا. ایک بندہ کمشنر بنا کہے گا یار میں آج کمشنر اس لیے ہوں آپ کا بیٹا کہ میری امی نے نا ایک دفعہ جب میں فیل ہو گیا تھا تو میری امی نے کہا تھا اوے تجھے ایک سال اور مل گیا اچھے طریقے سے پڑھنے کا. تو ہاں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیوں ہوا، لیکن اس پہ نہ تو پریشان ہوں، لیکن آنا نہیں چاہیے تھا، اگلی دفعہ نہیں آئے گا. یہ اس بچے کے لیے نا کیا زبردست. تو اس ماحول سے گزرتے ہوئے جب بچہ 13 سال کا ہو گیا نا، اب وہ بچہ آپ کا دوست بن جائے گا. اب وہ آپ کو والد والدہ کے سٹیٹس سے اوپر اٹھا کے لے کر دے گا اور مربی کے سٹیٹس پہ لے جائے گا، اور یہ کہے گا کہ کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ 13 سال تک اس نے آپ کے سٹیٹس کو دشمن کے سٹیٹس پر کر دیا ہو، جس کو لو ہیٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں. اس بات کا امکان ہے بہت. آپ ماں کے لیے وہ روئے گا، ماں بیمار ہوئی تو اس کو کرے گا امی تم کیوں پریشان، لیکن بیچ میں ہیٹ ریلیشن شپ بھی ہوگا. دوستوں کو بتائے گا میری امی بڑی عجیب عورت ہے، پتہ نہیں میرے ابا جی کیسے گزارا کرتے ہیں، یا وائسا ورسا میرے ابا جی بڑے فضول آدمی ہیں، میری امی کا تو صبر ہے کہ وہ کرے گا. اس کے اندر ایک ہیٹ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس طریقے سے گزارا ہے تو 13 سال کی عمر میں اس کے اندر 4 اعتبار پیدا ہوں گے. بس میں 5 منٹ میں ختم کرنے لگا ہوں. 4 اعتبار پیدا ہوں گے. 4 اعتبار. پہلا، میری امی اور میرے ابو دنیا میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. نمبر 2، میرے ابو اور میرے امی جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا. تیسرا، میرے ابو اور امی دنیا کے عقل مند ترین لوگ ہیں. اور نمبر 4، اگر کبھی کوئی مجھے مشکل پڑی میرے ابو اور امی مجھے سنبھال لیں گے. یہ 4 اعتبار اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے اگر ہم نے تربیت کو اس پیٹرن سے کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی 13 سال کا ہو اور آپ کے بارے میں یہ 4 اعتبار اس کے پاس موجود ہوں، اس کو گرو کرنے میں، ترقی کرنے میں، صحیح فیصلہ کرنے میں، صحیح ڈیسیژن کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ اور یہاں آپ کی ذمہ داری ایکچولی اب یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے مٹھی میں پکڑا ہوا تھا، آہستہ آہستہ یہاں آ کے آپ نے کہا کہ اڑ جا. اس کی مرضی ہے یہاں بیٹھا رہے، مرضی ہے تو اڑ جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ اڑے گا نا، وہ کسی کا شکار نہیں ہوگا. تو یہ ایک پیرنٹنگ. آخری بات میں کرتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا. یہ سارا کچھ کر لیں پھر بھی اگر ایک کام نہ کیا اور اس کام پر اعتبار نہ کیا، سب الٹ ہو سکتا ہے. اب تو آپ بڑے مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے اتنا کچھ بتانے کے باوجود. اس کے بعد آپ نے نا دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد رات کو دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں کون ہوں تربیت کرنے والی، میں تو ایسے یہ 2-4 باتیں سنی ہیں تو میں یہ کوشش کر رہی ہوں، میرا خامد کوشش کر رہا ہے، لیکن اے اللہ پاک، نبیوں کے بیٹوں کو بعض اوقات ہدایت نہیں ملی، سکے بھائیوں کو بعض اوقات ہدایت نہیں ملی نبیوں کے، اور اس طرح کو نہیں ملی، تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. تو اے اللہ جو میرے بچے کی تربیت ہے، بس مہربانی کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے، لیکن یہ آپ نے مہربانی کرنی ہے. دعا کی طاقت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ آخری بات ہے جو پیرنٹس کو آج کی گفتگو کی جو کرنی